محبت بنی راک قسط نمبر 13۔ ریحان شاہ آفس پہنچ چکا تھا۔ اس کی آج ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی اور وہ ضراب علی شاہ کا انتظار کر رہا تھا۔ آفس پہنچ کر رائمہ جلدی سے ضراب علی شاہ کی گاڑی سے اتر کر آفس کے اندر چلی گئی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ اف، شکر ہے آفس آ گیا ہے۔ رائمہ کے لیے آج ضراب علی شاہ کے ساتھ گزرا ہوا ایک گھنٹہ لگ رہا تھا۔ گڈ مارننگ سر ضراب، مس نادیہ نے آفس میں داخل ہوتے ہوئے ضراب علی شاہ کو کہا۔ تھینکس مس نادیہ۔ سر ضراب، آپ کا ریحان سر اندر انتظار کر رہے ہیں۔ اوکے، ریحان کب آیا آفس؟ ضراب علی شاہ، جو ریحان شاہ کو صبح آفس آنے پر حیران تھا۔ سر، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے۔ صحیح ہے۔ ارے ضراب بھائی، آج کتنی دیر کر دی آپ نے آنے میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ ریحان شاہ نے آفس میں داخل ہوتے ضراب علی شاہ کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں، کچھ ٹریفک جام تھی، اس لیے۔ تم بتاؤ، میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ ضراب علی شاہ اپنے کمرے کی طرف چلتے ہوئے ریحان شاہ سے پوچھ رہے تھے۔ ضراب، ایک پارٹی ہے، آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ ان کی شادی کا ایونٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی کی رسم اور روایت کے مطابق کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، سمجھ گیا۔ کب آ رہے ہیں وہ کلائنٹ؟ بس تھوڑی دیر تک، تب تک ہم اپنی ورکنگ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ تم میرے روم میں، وہی بات کرتے ہیں، اور رضا کو بھی بلا لو۔ اوکے ضراب بھائی۔ ریحان شاہ اور رضا کے پاس گیا۔ اور کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ رائمہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جی، آ جائیں۔ سر ضراب، یہ تمام تفصیلات ہیں جو آپ نے منگوائی تھی۔ اوکے، ٹیبل پر رکھ دو۔ وہ سر ضراب، صبح کے لیے تھینکس۔ اٹس اوکے۔ اس کے بعد ضراب علی شاہ خاموش ہو گیا۔ رائمہ اس انتظار میں تھی کہ وہ آگے کوئی بات کریں گے، پر ایسا نہ ہوا اور رائمہ کو بات ہی کرنی پڑی۔ اور کچھ چاہیے سر ضراب؟ رائمہ نے سر ضراب علی شاہ سے پوچھا، جو سر اٹھائے بغیر رائمہ سے بات کر رہے تھے۔ نہیں، اب آپ جا سکتی ہیں۔ اوکے سر ضراب۔ پتہ نہیں کیا ہوا انہیں، صبح تک تو ٹھیک تھے، اب پتہ نہیں کس بات کا غصہ آیا ہوا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے عہد رضا ضراب علی شاہ کو دیکھ کر مسلسل رائمہ کی طرف دیکھتے جا رہا تھا۔ ضراب، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک کہا، چلو چلیں۔ ضراب علی شاہ مختصر سا جواب دیا اور میٹنگ روم کی طرف چلا گیا۔ آخر یہ منع بھی تو کر سکتی تھی، اور اگر اتنا ہی مشکل تھا تو کم سے کم مجھ سے پوچھ تو سکتی تھی نہ، پر نہیں، اس کو تو ریحان سر کی ہی بات ماننی ہے۔ ضراب علی شاہ میٹنگ میں بیٹھے رائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اسی وجہ سے ضراب علی شاہ کی توجہ میٹنگ پر کم اور رائمہ کی طرف زیادہ ہو گئی تھی۔ آپ لوگوں کا پرپوزل اچھا ہے، کلائنٹس نے ریحان شاہ کی اور عہد رضا کی پریزنٹیشن دیکھ کر کہا۔ عہد رضا نے ضراب علی شاہ کو ٹیبل کے نیچے سے ٹانگ ماری، جو مسلسل رائمہ کو دیکھ رہا تھا۔ ضراب، کیا ہو گیا ہے؟ تو اب آپ کو مزید کیسا ایونٹ چاہیے؟ ضراب علی شاہ نے کلائنٹس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ضراب صاحب، آپ کی کمپنی کا بہت سنا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کے تمام پروگرام آپ سے کروائیں۔ آپ نے جو پرپوزل دیا اس میں کوئی کمی سی لگ رہی ہے۔ میری بیٹی چاہتی ہے کہ ہر چیز پاکستانی کلچر کی طرح ہو، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے دیتے ہیں ضراب صاحب؟ اب ضراب علی شاہ کچھ کہتے کہ ساتھ میں رائمہ بول پڑی۔ کیوں نہ ہم آپ کی بیٹی کی شادی میں لوک ورثہ کو شامل کریں، مطلب ہمارے سارے پروگرام ماڈرن ہوں گے، پر ہم ان کو لوک ورثہ میں تبدیل کریں گے۔ اس طرح آپ کی بیٹی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور آج کے دور کے حساب سے شادی بھی۔ ویری گڈ، کیا آئیڈیا دیا ہے؟ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آپ کی اس امپلائر نے بتا دیا۔ کلائنٹ نے رائمہ کی آئیڈیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو ہمیں کوئی حرج نہیں، ہم آپ کے سارے پروگرام اسی طرح ارینج کر سکتے ہیں۔ ضراب علی شاہ نے رائمہ سے اس قسم کی آئیڈیا کی توقع نہیں کی تھی، وہ بھی حیران تھا۔ تو پھر یہ پروجیکٹ اوکے ہوا؟ واہ ضراب بھائی، آپ کی اسسٹنٹ کی تو داد دینی چاہیے، کیا بات کر دی اس نے، مجھے تو لگا یہ کلائنٹ اب ہاتھ سے نکل گیا۔ ریحان شاہ روم کی طرف جاتے ہوئے ضراب علی شاہ کو کہہ رہا تھا۔ صحیح کہا، مجھے بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اچھا بھائی، اب
مشل کو لینے جانا ہے تو شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر ریحان شاہ آفس سے نکل گیا۔ عہد رضا اور ضراب علی شاہ دونوں روم میں بیٹھ کر نئے پروجیکٹ کی فائل دیکھ رہے تھے۔ ضراب یہ آج کل کیا چل رہا ہے؟ عہد رضا نے فائل کو بند کرتے ہوئے ضراب علی شاہ سے پوچھا۔ کیا چل رہا ہے؟ کام اور کیا؟ تم بھی تو کام ہی کر رہے ہو۔ میں کام کی بات نہیں کر رہا ضراب، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ عہد مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ اوکے ٹھیک ہے، تو یہ تم میں اور رائما میں کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب کیا چل رہا ہے؟ کچھ بھی تو رہے۔ ضراب علی شاہ کی تو جیسے چوری پکڑی گئی ہو، وہ انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ضراب، تم جب بھی رائما کو کسی کے ساتھ دیکھتے ہو تو تمہیں غصہ کیوں آتا ہے؟ آج سے پہلے میں نے تم کو ایسے نہیں دیکھا۔ اتنی لڑکیاں آئیں اور چلی گئیں، پر رائما کو دیکھ کر جو تمہاری آنکھوں میں نے دیکھا وہ آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے ایک الگ سی چمک ہے۔ کیا میں اس کو پیار کا نام دے سکتا ہوں تمہیں؟ ہم میٹنگ میں سے کہاں دھیان ہے تمہارا؟ اب سوری عہد، آئی ایم سوری عہد۔ وہ دروازے کی طرف مڑی۔ ضراب علی شاہ نے سر اٹھا کر رائما کو جاتے دیکھا۔ میں کیوں نہیں دیکھ پا رہا اسے؟ کیا صبح اس کے گھر جانا ٹھیک تھا؟ ضراب علی شاہ اپنے ہاتھوں میں پین کو گھماتے ہوئے رائما کو جاتا دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ رائما نے ابھی دروازے کے پاس پہنچی تھی کہ اس سے آگے سے دروازہ کھل گیا۔ او آئی ایم سوری۔ ریحان کے دروازہ کھول۔ ریحان شاہ رائما کے قریب آتے ہوئے اس کے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سر ریحان، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو دروازہ لگا ہے، پر آپ بتا نہیں رہی۔ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا کیا؟ ریحان شاہ مسلسل رائما کو کہے جا رہا تھا۔ ضراب علی شاہ جب ریحان شاہ اور رائما کو اس طرح دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پین کو غصے سے دباتے ہوئے ریحان شاہ کو بولا۔ ریحان اب بس کرو اور آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ کہہ ہی رہی ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ ریحان شاہ ضراب علی شاہ کی آواز سن کر رائما اپنی توجہ ہٹا کر ضراب علی شاہ کو دیکھا۔ پر ضراب بھائی، مس رائما آپ جائیں۔ ضراب علی شاہ نے رائما کو جانے کا کہا۔ رائما اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ضراب بھائی، آپ نے مس رائما سے پوچھنے بھی نہیں دیا، بیچاری کو دروازہ لگا تھا، وہ بتا نہیں رہی تھی۔ ریحان، مجھے لگتا ہے کہ ہم میٹنگ کی تیاری چھوڑ کر مس رائما کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اوکے، لیو دس ٹاپک۔ ضراب تھوڑا ریلیکس، آرام سے۔ عہد رضا نے ضراب کے اونچا بولنے پر ضراب علی شاہ کو کہا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو سر ضراب، وہ سر ریحان کے کلائنٹ آ گئے ہیں، مس نادیہ نے اطلاع دی۔ اوکے، ان کو میٹنگ روم میں بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ چلو، تمہارے کلائنٹ آ گئے ہیں، اور تینوں میٹنگ روم کی طرف چلے گئے۔ کلائنٹ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ میٹنگ روم میں انٹر ہونے سے پہلے ریحان شاہ نے ضراب علی شاہ اور عہد رضا کو روکنے کا کہا۔ ایک منٹ، آپ رکیں، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ریحان شاہ رائما کے ساتھ آ رہا تھا۔ دونوں کو آتے دیکھ کر ضراب علی شاہ کو حیرت ہوئی۔ وہ بھی کچھ پوچھتا ریحان شاہ بول پڑا۔ میں نے مس رائما کو ساتھ مل کر کچھ ورکنگ کی ہے، تو سوچا ہے کہ وہ بھی میٹنگ میں شامل ہو جائیں، یہ تو میرے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ کیوں نہیں مس رائما آ سکتی ہیں؟ ان کو بھی تو پتہ چلے کہ ہمارا کام کیسا ہے اور ہم کس طرح کام کرتے ہیں۔ کیوں، میں نے ٹھیک کہا نا ضراب؟ اس لیے رائما کا سر دروازے سے لگتے ہوئے بچ گیا، آپ کو لگا تو نہیں؟ کس نمبر 14 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 14 لکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔